السلام علیکم ناظرین کرام، کراچی سے خبر آئی ہے کہ ایم کیو ایم، جمعیت علماء اسلام اور جی ڈی اے مشترکہ انتخابی مشترکہ طور پر انتخاب لڑنے پر تیار ہو گیا، ایک معاہدہ ہو گیا، یعنی کہ سندھ میں اندر یہ تین جماعتیں پیپلز پارٹی کے خلاف اکٹھی ہو گئی ہیں۔ ناظرین کرام، یہ بڑی خبر ہے۔ تاثر یہ تھا نا کہ ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی پر چونکہ سایہ ہے اسٹیبلشمنٹ کا، تو ان کو اکٹھا کرنے کی کوشش کرے گی، لیکن اکٹھے تو دوسری طرف لوگ ہو رہے ہیں۔ اب چاہے ایم کیو ایم بھی سائے کے نیچے ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ ایم کیو ایم بھی اکٹھی اسی وجہ سے ہوئی تھی سارے گروپ کہ انہیں اپنے ٹکڑوں میں تقسیم ہونے سے ان کی اصل نشستیں بھی رہ گئی تھی، ان کے ہاتھ سے نکل گئی تھی۔ تو ناظرین کرام، قبل اس کے میں آگے بڑھوں، آپ سے استدعا ہے کہ اگر آپ نے میرا یوٹیوب چینل نواز رضا کے ساتھ اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو براہ کرم فوری طور پر سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اب آپ کے ساتھ شیئر کریں، اور آئیکن کا وہ بٹن دبانا نہ بھولیے کہ جب ہم ویڈیو لوڈ کریں تو سب سے پہلے آپ کو اطلاع ملے۔ ناظرین کرام، تاثر تو یہ تھا کہ پی ڈی ایم کی حکومت میں جے یو آئی بھی ہے، مسلم لیگ نون بھی ہے، اور پیپلز پارٹی بھی ہے، اور 13-14 دوسری بھی جماعتیں ہیں، کوئی ایک سیٹ والی بھی جماعت ہے، کوئی آدھی سیٹ والی جماعت ہے۔ لیکن مولانا فضل الرحمان اور آصف علی زرداری کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ بڑی گاڑی چلتی ہے، لیکن یہ ساری جماعتیں پیپلز پارٹی کے وہ جو پھیلاؤ والی پالیسی ہے نا کہ کسی کو سندھ میں سانس نہیں لینے دینا، کوئی اور پولیٹیکل فورس سانس نہ لے سکے، اس کی زندگی کا ثبوت نہ دے سکے، انہوں نے جو پالیسی اختیار کی، ان کے دروازے بند کیے، ان کے لیے باہر نکلنا مشکل کر دیا، تو یہ سب اکٹھی ہو گئی۔ اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ان کے پیچھے کوئی اور بھی ہے، شاید یہی وہ ان کو خطرہ ہے کہ ہمارے لیے لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے، یہ کسی اشارے پر اکٹھے ہو گئے ہیں۔ چلے اکٹھے ہو گئے، اشارے پر اکٹھے ہو جائے تو کوئی بات نہیں ہے۔ ایم کیو ایم اکٹھی ہوئی، 3-4 گروپ بنے ہوئے تھے، یہ سب اکٹھے ہو گئے۔ اب کم از کم یہ تو ہوا نا کہ ایم کیو ایم کا ووٹ جو ہے وہ تقسیم نہیں ہو رہا۔ پھر جے یو آئی کا تو مولانا فضل الرحمان کلم کو لگا رہے، ان کی بات۔ جی ڈی اے کی ایک سپورٹ ہے، جی ڈی اے یہ بھی ایک بڑا پیر صاحب پگاڑا اور یہ دوسرے لوگ ہیں، بڑے ان کے اثر و رسوخ ہیں۔ ایک سیٹ تو لے گی نا ایم کیو ایم نے، کراچی کی ایک نشست یہاں سے بڑھا لی، 2 اور بڑھ گئی، 73 لاکھ کتنے لاکھ ان کا ووٹ بحال ہوا، نکل آیا۔ ابھی مزید نکلا تو وہ نکل آئے گا، اس کا مطلب ان کا جو مطالبہ ہے اور وہ سچا ہے کہ ہمارے ووٹ زیادہ ہیں لیکن جان بوجھ کر ووٹ کم بنایا جاتا ہے، اور اس کے لیے صوبائی حکومت اس میں ذمہ دار ہے۔ اب یہ لوگ جب اکٹھے ہو جائیں گے تو ساری کی ساری سندھ سے پیپلز پارٹی سیٹیں نہیں جیت پائے گی۔ ممکن ہے کوئی پی ٹی آئی بھی لے جائے اگر زندہ رہی تو، لیکن بہرحال یہ 3 جماعتوں کا اتحاد ہوگا، یہ کوئی نہ کوئی تو سیٹیں نکال لے گے، پیپلز پارٹی کو شکست دے گا۔ پیپلز پارٹی کو لالے پڑے ہوئے ہیں کہ ہماری سندھ میں ہمارا گراؤ ہو رہا ہے، اور سندھ سے باہر وہ ادھر پنجاب میں آنا چاہتے ہیں، پنجاب والے ان کو گھاس نہیں ڈال رہے۔ نواز شریف کی جماعت ان کو کچھ نہیں دینا چاہتی، اور بس منہ کے ذائقے کے لیے 2-3 نشستیں وہ دے دیں، وہ جو جن کے جیتنے کا زیادہ امکانات بھی ہوں۔ یوسف رضا گیلانی ہے، ممکن ہے یوسف رضا گیلانی کو موقع فراہم کر دیں کہ آپ الیکشن لڑ لیں۔
ان کے خلاف کوئی امیدوار نہ لے کر آئیں. اسی طرح جنوبی پنجاب میں 2-3 نشستیں ایسی ہیں جو پیپلز پارٹی کے لیے وہ چھوڑ دیں، لیکن ادروائز وہ کوئی نشست چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور پھر پیپلز پارٹی کو یہ بھی پتہ لگ گیا ہے کہ اس پہ اس کا گھوڑا جو ہے اس پہ کوئی ہاتھ رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ جو بلاول بھٹو کو زرداری کو جو وزیر اعظم بنانے کا آصف علی زرداری نے خواب دیکھا تھا، وہ نواز شریف کی واپسی کے پروگرام سے خواب منتشر ہو گیا ہے، ہوتا نظر آ رہا ہے. بلکہ آپ کہیں کیونکہ ان کو اب نظر آ رہا ہے کہ نواز شریف آئی سے لے رہا ہے، وہ ملک کا 4تھا بار وزیر اعظم ہوگا. اس خدشے نے ہی پیپلز پارٹی کے اندر ایک پریشانی کی کیفیت پیدا کی ہے، اور وہ طرح طرح کی باتیں بھی کر رہے ہیں. کبھی اسٹیبلشمنٹ سے اشاروں کنایوں میں ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں، ان کے سامنے ہوتی ہے مسلم لیگ نون کا نام لے کر، لیکن عملاً وہ ناراض ہیں اسٹیبلشمنٹ سے کہ ہمیں لاوارث کیوں چھوڑ دیا گیا ہے، ہم تو آپ کے لیے بہتر طور پر کام کر سکتے تھے. لیکن ان کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ اصل مقابلہ تو ملک میں نواز شریف اور عمران خان کا ہے. پیپلز پارٹی کیا بیچتی ہے؟ عمران خان کا مقابلہ ایک ہی شخص اس ملک میں کر سکتا ہے، جس کا نام ہے نواز شریف. بھلے آپ کہہ لیں کہ نواز شریف ہی سب کی ٹکر کا لیڈر ہے، یہ سارے نواز شریف کے مقابلے میں بونے ہیں. نواز شریف کو تو ایک سازش کے تحت الگ کیا گیا، اس کو مجبور کیا گیا کہ وہ لندن میں جا کر قیام کرے. اسے پاکستان ہونا چاہیے تھا. ہمیں توقع رکھنی چاہیے کہ آنے والے دنوں میں جو سیاسی نقشہ طے ہوگا اس میں کئی ایسی انہونی بھی ہوں گی جن کے بارے میں فی الحال آپ کچھ نہیں کہہ سکتے کہ کل کیا ہو رہا ہے. لیکن آپ کل جب کچھ ہو رہا ہوگا تو یہ جو لوگ باپ اور یہ دوسرے لوگ بھی سنیں مسلم لیگ نون کے چھتری تلے آنے والے ہیں، ایک ماحول بنا کر مسلم لیگ نون کو دیا جا رہا ہے، اور مسلم لیگ نون اس اٹیمپٹ میں کامیاب ہو گئی. ون اوور کر لیا انہوں نے، اسٹیبلشمنٹ کی تمام شرائط کو حاصل کر لی. تو پھر ممکن ہے کہ وہ نواز شریف آسانی سے وزیر اعظم 4تھی بار بن جائے. اس لیے نواز شریف نے ایک بیانیہ دیا تھا جو سخت، اس سے روکنے کے لیے لیڈرز وہاں گئے ہیں، شہباز شریف گئے ہیں اور بھی گئے ہیں. تو ان کا ذرا ہاتھ کھلا رکھے، آپ کے لیے اسٹیبلشمنٹ کے دل میں جگہ پیدا ہوئی ہے، آپ کوئی اب وسوسے اور کوئی پریشانیاں نہ پھیلائیں کہ لوگ اس مبتلا ہوں کہ اگر یہ شخص پھر آ گیا تو پھر ہمارا احتساب نہ شروع ہو جائے. چلیے، ایم کیو ایم، جے یو آئی اور پھر جی ڈی اے مل کر پیپلز پارٹی کا کتنا مقابلہ کرتے ہیں، اس بارے میں بھی بہت جلد سیاسی نقشہ کلیئر ہو جائے گا. شکریہ.